سورہ صف برابر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف یہ قرآن مجید کا 61 نمبر کا سورہ ہے اور مدنی سورہ ہے اور اس کی 14 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ صدق الله العلي العظيم۔ رمضان المبارک کے بعد آج کا یہ درس، اور جیسا کہ دستور رہا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت
اور اس کا ترجمہ اور جن آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی مختصر سی تفسیر، جو آیتیں تفسیر طلب ہوتی ہیں ان آیتوں کی مختصر سی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان ہوتی ہے۔ یہ سورہ جو کہ سورہ صف ہے اور قرآن مجید کا 61 نمبر کا سورہ ہے اور صرف 14 آیتیں ہیں اس کی۔ اسی کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، زمین اور آسمان کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور وہی صاحب عزت اور وہی صاحب حکمت ہے۔ اور یہ بات جیسا کہ خود قرآن میں بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور خود معصومین علیہ السلام کی حدیثوں سے، اور خود جو آج سائنس نے جو ترقی کی ہے اور جو انکشافات کیے ہیں اس سے بھی انسان اس بات کی گواہی اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ کیونکہ وہی صاحب عزت ہے اور وہی صاحب حکمت ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ ایمان والو، آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ عام طور سے ہم سب کا بہرحال ایک طریقہ اور انداز یہ ہوتا ہے، کہتے تو سب ہیں لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔ سب کہیں گے یہ غلط ہے پھر بھی وہی غلط کریں گے، سب کہیں گے ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ٹھیک وہی کریں گے، سب کہیں گے کہ جھوٹ غلط ہے پھر بھی جھوٹ بولیں گے۔ ہر آدمی کہے گا کہ نہیں غیبت نہیں کرنا چاہیے پھر بھی غیبت کرے گا۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں حسد نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کہیں دیکھیے تو دل کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں حسد ہوتا ہے۔ تو ایمان والو، آخر وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر عمل نہیں کرتے ہو تم؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو کہ جس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اور واقعاً یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے اور بہترین واعظ ہے، اور اللہ ہم سب کو ایسی باتوں سے، ایسے اعمال سے محفوظ رکھے کہ جہاں ہم خود ان باتوں کو برا سمجھ رہے ہوں اور پھر کر رہے ہوں، یا جان رہے ہوں اس کی اچھائی اور اس کو انجام نہ دے رہے ہوں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ ایک مثال ہے، ایک کہاوت ہے کہ جس طریقے سے دیوار میں سیسا پلایا جاتا ہے تو وہ دیوار کریک نہیں ہوتی ہے، جس طریقے سے لوہے کے اندر رانگا بھرا جاتا ہے، دیوار کے اندر سیسا پلایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایمان والے بھی ایسے ہی ہیں کہ جب میدان میں جمتے ہیں تو پھر وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، یعنی وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا، کوئی ان کو ان کے مقصد سے دور نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا وضاحت بھی ہے کہ یہ جو آیتیں پہلے بیان ہوئی کہ ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اس میں بہت سے مسلمان ایسے تھے اور بہت سے رسول اللہ کے اصحاب میں ایسے تھے جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے،
کہ ہم تو ایسے میدان میں جائیں گے اور ہم تو ایسے لڑیں گے، اور کوئی کسی کے اندر ہمت ہو تو ذرا تھا آنکھ اٹھا کے دیکھے اور حملہ کر کے دیکھے، اور جب وقت آیا تو سب غائب اور سب پیچھے۔ بعض لوگ حکم جہاد سے پہلے بڑی بڑی باتیں بنایا کرتے تھے، پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آیت کریمہ نے ایسے ہی لوگوں کی تنبیہ کی ہے، ان کو خبردار کیا ہے، اور قوم موسیٰ کا حوالہ دیا ہے کہ ان کی طرح گمراہ اور نالائق نہ ہو جاؤ۔ جناب موسیٰ کی پوری قوم، کتنے ناز اٹھائے جناب موسیٰ نے اس قوم کے، خود اللہ نے کتنے ناز اٹھائے اس قوم کے، لیکن جناب موسیٰ 40 دن کے لیے طور پہ چلے گئے تو پوری قوم گوشالہ پوجنے لگی، گوشالہ پرست ہو گئی، اور جناب موسیٰ کی جو تعلیمات تھی ان کو بالکل چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ خود جناب ہارون کو، جس کو جناب موسیٰ اس قوم میں چھوڑ کے گئے تھے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اللہ نے یہاں کے اوپر بھی ان مسلمانوں کو جناب موسیٰ کا حوالہ دیا ہے کہ ان کی طرح گمراہ اور نالائق نہ ہو جاؤ، اور صف بستہ اور متحد ہو کر اسلام کا دفاع کرو۔ اور واقعاً اگر آج ان قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل ہوتا، آج بھی رسول اللہ کے دور میں تو یقیناً رسول اللہ موجود تھے، رسول اللہ کی حکمت عملی، اللہ کی مدد، نصرت اور امیر المومنین جیسے ناصروں کا ساتھ، جس کی وجہ سے اسلام کو کامیابی ملتی چلی گئی۔ اب آج کے دور میں بھی اگر واقعاً یہ مسلمان جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ جو اتنی بڑی بڑی دولتیں اور حکومتیں لے کے بیٹھے ہیں، اگر یہ سب ایک صف میں ہوتے، ایک صف میں ہونے کا مطلب یعنی ایک آواز ہوتی، ایک مقام ہوتا، ایک انداز ہوتا، تو کیا آج یہ صورتحال ہوتی؟ اور متحد ہو کر اسلام کا دفاع کرو کہ یہ انسانیت اور مذہب کا سب سے اہم اور مقدس فریضہ ہے۔ جہاد میں کوتاہی شروع ہو گئی تو نظام کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا، اور نظام حیات ہی میں خطرہ پڑ گیا تو انسان زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ اور زندگی بے نظام کو انسانی زندگی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی مذہب ہو اور کوئی بھی تحریک یا انقلاب ہو، سب کے سامنے چیلنج ہوتے ہیں۔ ان چیلنجوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک قوت اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ قوت اور طاقت کی ضرورت پڑ جائے اس اپنے دین کو بچانے کے لیے، اس مذہب کی حفاظت کے لیے، جس کو دور رسول میں جہاد کا نام دیا جاتا تھا، اگرچہ خود رسول اللہ نے جہاد نہیں بلکہ دفاع کیا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی وہی دفاع کی جو رسول اللہ کے دور میں تھا، آج بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ صرف اگر جہاد جو کرتا ہے مسلمان، یہ جہاد نہ کرتا، خالی دفاع کر لیتا اپنا۔ یہ جو مسلمان جہاد کرتا ہے، یہ جہاد نہ کرتا، یہ خالی دفاع کر لیتا اپنا، تب بھی آج اسلام کہاں ہوتا اور مسلمان کہاں ہوتا۔ جہاد میں شروعات اپنی طرف سے ہوتی ہے، دفاع میں جب سامنے والا حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ خالی اگر مقابلہ کر لیا ہوتا کہ جو اسلام مخالف تحریکیں رہیں، اسلام مخالف حکومتیں رہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی، لیکن ہر دور میں جہاد کا نعرہ تو دیا گیا، لیکن دفاع کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوا۔ اور اس وقت کو یاد کرو، یہ وہی حوالہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم والو مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا۔ یہ بالکل دیکھیے ایک حقیقت ہے۔ یہ جناب موسیٰ کی قوم کا حوالہ دے کہ اللہ مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر کل دور موسیٰ میں
انہوں نے موسیٰ کی خلاف ورزی کی، موسیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ان کے سب کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا ہی کر دیا۔ تو آج بھی اس شریعت محمدی میں رہتے ہوئے اگر تم ٹیڑھے چلے اور سیدھے نہ ہوئے تو اللہ تم کو ٹیڑھا ہی کر دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ واقعا آج تو بعض مسلمانوں کو دیکھیے تو لگتا تھی کہ اللہ نے ان کو ٹیڑھا ہی کر دیا ہے ان کو، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا کہ اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ 10 دن پہلے مدینے کے اطراف میں، مدینہ اور مکہ کی جہاں کے اوپر جو بڑی محترم جگہیں ہیں، جہاں کے اوپر انسان جاتا ہے تو بہرحال اس جگہ کا احترام، اس شہر کا احترام اور ساری چیزیں ہر مسلمان کے اوپر لازم اور واجب ہیں۔ اور اسی طریقے سے پوری سرزمین حجاز، جس کو اب سعودیہ کہا جاتا ہے، یہ پورا حجاز کہلاتا تھا۔ مدینے سے لے کے مکے تک کا یہ پورا علاقہ حجاز کہلاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد اس پورے علاقے کو، جہاں مسلمان مکے اور مدینے کا احترام کرتے تھے، اسی حجاز میں۔ اور لیکن ابھی جس طریقے کی حرکتیں، جس طریقے کے حالات وہاں کے اوپر ہیں، ابھی 10 دن پہلے پوری دنیا سے ناچنے والوں اور گانے والوں کو بلایا گیا، مدینے سے بالکل قریب ایک دم جگہ کے اوپر، ایک تاریخی ہسٹوریکل جگہ ہے، اور وہاں کے اوپر ایک پہاڑی ہے جو یہ جو ورلڈ ہیریٹیج ہوتے ہیں، تو ورلڈ ہیریٹیج میں اس کا شمار اس پہاڑی کا۔ تو دنیا سے زیادہ ٹورسٹ سعودیہ آئیں، ان کو لبھانے کے لیے وہاں کے اوپر ایک کنسرٹ کا پروگرام رکھا گیا، ناچنے گانے اور میوزک کا پروگرام، جس میں برہنہ خواتین، برہنہ عورتیں، باقاعدہ مرد اور عورت ایک ہو کے پورے ناچے گائے، پوری رات ہنگامہ کیا۔ اور آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کسی مسلمان کے جو نہیں رہیں گی۔ سعودیہ میں اتنے مسلمان اور بس اللہ اور دین اور اسلام اور قرآن کی باتیں کرتے ہیں، کسی ایک مسلمان کو بھی یہ نہیں ہوا کہ کم سے کم وہ اعتراض کرتا یا آواز اٹھاتا کہ یہ مدینے کے قریب میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹیڑھا ہی کر دیں گے تم کو، اب تم سیدھے رہو گے ہی نہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ لیکن پھر بھی جب وہ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب یہاں کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت ہے، اور اس سلسلے میں بھی عرض کر دوں کہ انجیل جو ہے تو حقیقت میں پیغمبر اسلام کی آمد کے بارے میں انجیل میں مکمل طور پر باقاعدہ ذکر موجود ہے رسول اللہ کے مبعوث پر رسالت ہونے کا، یعنی رسول جناب عیسیٰ کے بعد ایک نبی آئے گا جس نبی کا نام احمد ہوگا۔ یہاں کے اوپر یہ جو رسول اللہ کا نام احمد آیا ہے، یہ خود انجیل میں ہے کہ دیکھو میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور آپ کا اسم شریف تک موجود تھا، جس کے بعد گمراہوں نے کبھی انجیل ہی کو بدلا اور کبھی ایمان ہی کو چھوڑ دیا۔ جب پیش کیا گیا اس کو کہ دیکھو یہ تمہارے ہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو یا تو رسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، یا پھر انہوں نے دوسرا کام کیا کیا، وہ جو نیا ایڈیشن انجیل کا نکالا تو اس میں سے غائب کر دیا، اسی چیز کو، اسی لفظ کو غائب کر دیا، احمد کو، کہ میرے بعد احمد آئے گا، وہ نکال ہی دیا اس میں سے۔ ورنہ آج بھی ان کے جو
پادری ہیں جو واقعاً اپنے دین کا علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اور اس بات کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ جناب ابو طالب کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جناب ابو طالب رسول اللہ کو لے کر گئے تجارت کے لیے سیریا۔ رسول اللہ کی عمر اس وقت 9-10 سال کی تھی، اور رسول اللہ کو لے کر جب گئے اور ایک گرجا گھر جس کو چرچ بولتے ہیں، تو اس جب رات کو قیام کیا، تو رات کو قیام کرنے کے بعد جب گرجا گھر میں جو پادری تھا اس چرچ کا تو اس نے کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی، اور یہ جو رسول اللہ کی شکل اور صورت اور ان کا چال اور ان کا اخلاق اور ان کا کردار اور ان کا بولنے کا انداز، اس نے انجیل میں رسول اللہ جو آخری رسول ہوگا اس کی صفتیں پڑھ رکھی تھی کہ جو آخری رسول ہوگا اس کی صفت کیا ہوگی۔ تو اس نے دیکھا اور بڑے تعجب سے ایک مرتبہ کہا کہ یہ قریب بلایا، کلام کیا، بات کی، پھر جناب ابو طالب کو بلایا اور جناب ابو طالب کو بلا کے کہتا ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، دشمنوں کو پتہ نہ چلنے پائے۔ پھر جناب ابو طالب نے وہ سفر وہیں پہ چھوڑ دیا اور جناب ابو طالب رسول اللہ کو لے کر مکے واپس آ گئے۔ اب یہاں کے اوپر ایک سوال ہے کہ اس پادری کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے کہ جناب ابو طالب کو پتا نہیں تھا؟ اس پادری کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ 10 سال کے رسول اللہ تھے، 40 سال کے بعد جا کے اعلان ہوا ہے رسالت کا۔ اس پادری نے رسول اللہ کی چال ڈھال، انداز، اخلاق دیکھ کے کہا کہ اس میں تو وہی ساری صفتیں پائی جاتی ہیں کہ جو آخری رسول میں۔ تو کیا جناب ابو طالب کو پتا نہیں تھا؟ جناب ابو طالب کو پتا تھا، لیکن جناب ابو طالب کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا رسول ہے۔ اس پادری کے جاننے سے اب کیوں جناب ابو طالب واپس آ گئے؟ جب پتا تھا تو لے کیوں گئے تھے؟ پتا تھا لے اس لیے گئے تھے کہ جناب ابو طالب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا رسول ہے۔ لیکن اب جب پادری نے ظاہر کر دیا، فاش کر دیا، اب خطرہ ہو گیا کہ کہیں اس نے جو ہے کہیں کسی اور سے بتا دیا تو پھر رسول اللہ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس وجہ سے رسول اللہ وہیں سے واپس ہو، جناب ابو طالب رسول اللہ کو لے کے وہیں سے واپس ہو گئے۔ تو یہاں کے اوپر اللہ نے عیسیٰ اسی انجیل کا حوالہ دیا ہے اور اپنے بات کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد۔ لیکن پھر بھی جب وہ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ جو لوگ انتظار کر رہے تھے رسول اللہ کا مدینے میں و مکے میں، جب رسول اللہ نے آنے کے بعد کہا کہ میں نبی ہوں اور انہوں نے معجزات دکھائے، کہا نہیں تو جادو کر رہے ہیں، رسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اپنی کتابوں سے رسول اللہ کا نام ہی نکال دیا، رسول اللہ کا نام ہی حذف کر دیا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ کبھی بھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں کے اوپر ایک فٹ نوٹ بھی ہے۔ واضح رہے کہ جناب عیسیٰ نے اصلی توریت کی تصدیق کی تھی۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے۔ یہ جناب عیسیٰ نے جو اس توریت کی بات کی تھی اور جس انجیل کی بات کی تھی وہ کون سی تھی؟ اصلی والی، کہ اسے اصلی توریت کے گم ہو جانے کے بعد حافظے کے زور پر مرتب کیا گیا اور اس کی کوئی سند نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں محمل باتوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ جس طرح کی انجیل بھی جناب عیسیٰ کے بعد تیار کی گئی اور پہلے 50 انجیل مرتب ہوئی تھی، پھر 325 عیسوی میں علماء نصارہ نے جلسہ کر کے 4 انجیلوں کو طے کر دیا،
جبکہ جناب عیسیٰ پر خالی ایک انجیل نازل ہوئی تھی۔ آج عیسائیوں میں 4 انجیلیں ہیں، الگ الگ ناموں سے ہیں یہ انجیلیں، جبکہ جناب عیسیٰ پہ تو خالی ایک نازل ہوئی تھی۔ تو جب ایک نازل ہوئی تو الگ کیسے ہو گئی؟ دیکھیے ہمارے یہاں قرآن الزام چاہے جو لگائے، خود اہل سنت بھی ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ 40 پارے والا قرآن مانتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ثابت نہ کر سکا 40 پارے والا قرآن۔ قرآن ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، لیکن انجیل 4 ہو گئیں، ایسے ہی توریت کی الگ کاپیاں ہو گئیں، اور ان لوگوں نے الگ اس کے ایڈیشن شائع کر دیے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پورا ماہ مبارک رمضان اسی آیت کے اوپر مجلسیں ہوئی ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پہلی رمضان سے لے کے اور آخر رمضان تک اسی آیت کے اوپر ساری مجلسیں ہوئی تھی کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ پھونک، اب یہاں پر پھونک سے مراد کیا ہے؟ سازش کر کے، کچھ حملہ کر کے، کچھ زور زبردستی سے، کچھ چال چل کے اس نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ منہ سے بجھا دینے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ نور خدا کے خلاف مسلسل سازشیں ہوتی رہیں گی، اور اس پر طرح طرح کے الزامات لگتے رہیں گے، لیکن خدا اسے منزل تمام تک بہرحال پہنچانے والا ہے، لہذا اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہی چیز ہم کو امید دلاتی ہے کہ کبھی کبھی دنیا کے جو حالات ہوتے ہیں ان میں گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ سے محسوس ہونے لگتی ہے کہ یا اللہ آخر ہوگا کیا اس اسلام کا، یا اللہ آخر ان مسلمانوں کا ہوگا کیا، یا اللہ آخر ان شیعوں کا ہوگا کیا۔ اتنی خرابیاں، برائیاں اور حملے اور سازشیں، سب طوفان بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یا اللہ یہ دین کیسے باقی رہے گا؟ لیکن اس قسم کی آیتیں جو ہیں وہ حوصلہ دلاتی ہیں کہ نہیں، دشمن کتنی ہی چالیں چل لے، سازشیں کر لے، لیکن دین کو اللہ مکمل کر کے رہے گا۔ یعنی مکمل کر کے رہے گا کیا مطلب؟ یعنی ایک دین، یہ اسلام، یہ خود دین حق، یہ پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا، یہ چھائے گا پوری دنیا کے اوپر۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تجارت یعنی ویوپار۔ ویوپار کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ کاہے کے لیے کرتے ہیں ویوپار؟ فائدے کے لیے۔ ویوپار کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ فائدے کے لیے۔ بھائی ویوپار کر رہے ہیں تو کاہے کے لیے؟ وقت گزارنے کے لیے تھوڑے کر رہے ہیں، ہم ویوپار کر رہے ہیں تاکہ فائدہ ملے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو ایک ایسا ویوپار بتاؤں جس سے تمہاری آخرت کو فائدہ ہو۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی رہنمائی کروں جس تجارت سے تم اپنے کو عذاب سے بچا لو؟ ویوپار کرو، اللہ سے کرو۔ اللہ، اب وہ کون سا ہے ویوپار کہ جو اللہ اور اس کے اللہ سے کیا جائے تو انسان دردناک عذاب سے بچ جائے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اگر تم جاننے والے ہو، وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں ہر انسان
مزاجی اعتبار سے تاجر ہوتا ہے. انسان کا جو مزاج ہوتا ہے تجارت والا مزاج ہوتا ہے. تجارت والا کیا مطلب؟ ہر چیز میں انسان فائدہ ڈھونڈتا ہے کہ اس میں ہم کو کیا ملے گا، اس میں فائدہ کیا. نماز پڑھیں گے تو ملے گا کیا، روزہ رکھیں گے تو ملے گا کیا، ہم یہ کاروبار کریں گے تو ملے گا کیا، ہم احمد آباد جائیں گے تو ملے گا کیا. ہر چیز میں انسان، اس کا مزاج میں تجارت ہے ہر انسان کے. خالی خوجہ کمیونٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر انسان کے مزاج تجارت ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو حاصل کیا ہوگا، ملے گا کیا. تو دنیا میں ہر انسان مزاجی اعتبار سے ویوپاری ہے اور فائدے کا طلبگار رہتا ہے، اور فائدے کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتا ہے. کہ جب کوئی فائدہ نہیں تو فائدہ کیا ہے. قدرت نے اسی مزاج پر نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ قدرت نے خود اللہ نے انسان کے مزاج کو بنایا ہے، لہذا مزاج تو جانتا اللہ کہ اس کا انسان کا مزاج کیا ہے. تو انسان کے مزاج کے اوپر نظر رکھتے ہوئے فائدے کی عظمت کی طرف توجہ دلائی کہ تم کو ایک ایسا فائدہ بتاؤں کہ جس سے تم اپنے کو عذاب سے بچا لو، اور بتایا کہ تجارت ہی کرنا ہے تو خدا سے معاملہ کرو، اور فائدہ ہی لینا ہے تو جنت جیسا فائدہ حاصل کرو. جیسا کہ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ تمہارے نفس کی قیمت صرف جنت ہے، لیکن خبردار کسی اور دام پر اسے مت بیچنا. اب بہرحال جملہ بہت گہرا ہے، جتنا آپ سوچتے چلے جاؤ اتنا اس کی گہرائی میں اترتے چلے جاؤ گے. کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارے نفس کی قیمت یہ دنیا نہیں ہے، یہ مکان، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ گھوڑا، یہ عہدہ، یہ منصب، تم اپنی جان اس کے پیچھے کھپائے ہوئے ہو، یہ تمہاری قیمت نہیں ہے. یہ تو تمہاری جان ہے، تمہارا نفس، اس کی قیمت یہ بنگلہ تھوڑے ہے، یہ ویوپار تھوڑے، یہ فیکٹری تھوڑے ہے. اس نفس کی قیمت جنت ہے. تم جنت لے لو، یہ تمہارے اختیار میں لینا. جیسا کہ خود چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا جہنم میں اللہ اتنا زیادہ یہاں کے اوپر گناہ ہے اور مشکلات ہیں اور ساری چیزیں ہیں، تو جنت میں جائے گا کون؟ سب تو جہنم میں جائیں گے. چوتھے امام نے فرمایا کہ تو اس بات کو سوچ رہا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، اور ہم تو اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے اتنے رحم اور اتنے کرم اور اتنی بخشش کے باوجود جہنم میں کون جائے گا. کہ اب اگر اتنے کرم اور لطف اور بخشش کے باوجود بھی کوئی جہنم میں چلا جائے تو اس کی بدبختی ہے کہ وہ اپنے کو بخشوا نہیں سکا، وہ توبہ کر نہیں سکا، وہ کچھ عمل انجام دے نہیں سکا. ورنہ تو تمہاری جان کی قیمت دنیا نہیں ہے، تمہاری جان کی قیمت پیسہ نہیں ہے، تمہاری جان کی قیمت جنت ہے. جنت لے لو. تو ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو. یہاں پر جہاد سے مراد یہ نہیں کہ میدان جنگ میں جائے، اس زمانے میں ہو سکتا تھا، وقت پڑے تو ہو سکتا تھا، لیکن اب ہم کیا کریں؟ ہم کس طریقے سے یہ تجارت کریں؟ آپ اور ہم اور آپ بھی یہ تجارت کر سکتے ہیں آج بھی، کہ اپنا جو مال ہے، ہماری جو جان ہے، ہمارا مال ہے، ہماری ساری توجہ یہ ہو کہ ہمارا مال حلال طریقے سے حاصل ہو، جو حلال طریقے سے حاصل کیا ہو یہ حلال جگہ پر صرف ہو، حلال جگہ کے اوپر صرف ہو. یہ ہے مال کی حقیقت میں مال کا جہاد. اسی طریقے سے خود انسان کی جان ہے کہ ہمارے اللہ نے جو ہمیں قوت، طاقت، اختیارات دیا ہیں، یہ قوت اور طاقت بس خدمت خلق میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی میں صرف ہو جائے. اور ایک چیز اور بھی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، اور یعنی یہ بھی اللہ تم کو دے گا اگر تم اس کے
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے مال اور اپنی جان سے اگر تم جہاد کرو تو یہ جو فتح، کامیابی کو ہر انسان پسند کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیابی تم کو دے دے گا، آخرت میں تم کو عذاب سے تو بچا ہی لے گا اور دنیا میں بھی تم کو کامیابی عطا کرے گا۔ اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریین سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون، تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں۔ 11 جو ہیں جناب عیسیٰ کے حواری تھے، جو حواری یعنی اصحاب، جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، تو کہا کہ بتاؤ اللہ کی راہ میں کون نصرت کرے گا ہماری، کون مدد کرے گا؟ ان سب نے کہا کہ ہم آپ کے اللہ کے ناصر ہیں، انصار اللہ ہیں ہم، تو ہم اللہ کے ناصر کے۔ پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر ہو گیا۔ اس کے باوجود ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، تو ہم نے صاحبان ایمان کی دشمن کے مقابلے میں مدد کر دی، تو وہ غالب آ کر رہے۔ تو جو ایمان لایا تھا اس کی ہم نے مدد کی، اللہ نے، کیونکہ وہ ایمان لایا تو اس نے اللہ کی مدد کی تھی۔ اللہ کی نصرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان لانا، دین کی پابندی کرنا، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ جب تم اللہ کی نصرت کرو گے تو کیا کرے گا اللہ تمہاری نصرت کرے گا، یعنی تم اس کے دین کے پابند رہو تو اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، تمہاری نصرت کرتا رہے گا، تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، جیسا کہ اللہ نے کیا ہے ہر جگہ۔ رسول اللہ کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ ہر طریقے کے حالات کا سامنا رہا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور اسلام خوب پھلا پھولا، اور رسول اللہ کی حیاتی میں اسلام عرب کی سرحدوں کو پار کر گیا تھا۔ اس طریقے سے یہ سورہ صف کی 14 آیتیں تھیں جو آج تمام ہوئی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے انشاءاللہ، جو بعد میں آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ، 2-4 منٹ ہیں آپ کی خدمت میں۔ دفن کرنے میں کیا، صرف روح کے نکلنے کے وقت یہ حکم ہے کہ اس کا جو ہے پیر، یعنی اصل تو چہرہ ہوتا ہے، اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اس کے پیر کے تلوے قبلے کی طرف ہوں، اور یہ جو روح کے نکلنے کے وقت، پھر جب گھر میں رکھا جائے تو اس وقت بھی یہ ہے کہ بہتر ہے، روح کے نکلنے وقت ضروری ہے کہ جو لوگ گھر اس کے اطراف میں ہوں اس کو اس طریقے سے لٹائیں، لیکن اس کے بعد جو ہے بہتر ہے کہ اگر گھر میں میت رکھی ہے تو اسی انداز سے رکھیں کہ اس کا جو پیر کے تلوے ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں۔ اور اس کے بعد جو دفن کرتے ہیں، آپ کا سوال ہے کہ دفن کرنے میں ایسا کیوں نہیں کرتے، یہی ہے؟ ہاں، دفن کرنے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے اوپر اب وہ نہیں ہوتا ہے، وہاں کے اوپر پورا جسم ہوتا ہے، پورا جسم ہوتا ہے قبلے کے۔ ہم اسی وجہ سے ہمارے یہاں حکم ہے کہ جب آپ دفن کرو تو دفن کرنے کے بعد اس کو داہنی کروٹ لٹاؤ۔ داہنی کروٹ جب لٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس کا چہرہ اور جسم پورا قبلے کی طرف ہوگا، یہ ہے۔ اور اگر ایسے لٹاتے تو چہرہ تو اس کا آسمان کی طرف رہتا اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو پاتا، جس طریقے سے عام طور سے یہاں کے اوپر رہتا ہے۔ یہ اضطراری حالت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی حالت ہے، لہذا وہاں کے اوپر یہ ہے کہ وہاں کے اوپر اس طریقے سے لٹایا جائے تاکہ اس کا جسم، پورا جسم اور پورا چہرہ قبلے کی طرف رہے۔ مکمل اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، بارہ الہ ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرما، اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود جن باتوں کو بیان کیا ہے اور اس میں بیان ہوئی ہیں اس وقت، معبود ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین
اور وہ تمام علماء اور مجتہدین اور مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دے۔